السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور یقیناً جس شخص نے بھی گناہ کیے اور اس کے گناہ اس پہ غالب آ گئے، بس یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ رہیں گے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والی، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، زندگی اور موت، تندرستی اور بیماری، تنگ دستی اور خوشحالی، بیٹے اور بیٹیاں، کامیابی اور ناکامی، الغرض اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی واحد بلا شرکت غیر
مالک، مختار اور معبود ذات ہے، اس کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے کہ جن کو خالق کائنات، مالک کائنات نے امام کائنات، ہادی کائنات، رہبر کائنات، رحمت کائنات، شاف محشر، ساقی کوثر، خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا، اور جن کی بڑی ہی پیاری، پاکیزہ، صاف ستھری، بے عیب، سب سے اعلیٰ و عرفہ اسوہ حسنہ زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے، آپ سب کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ اور باعث سعادت و نجات ہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائی اور قابل عزت و احترام میری ماؤں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے عقیدے کے متعلق، اور وہ بھی بدشگونی کا عقیدہ، اس کے بارے میں شریعت کے چند احکامات ذکر کیے تھے کہ بدشگونی دین اسلام کے اندر شرک ہے، اور بدشگونی کرنے والا آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، لیکن کسی نہ کسی انداز میں ہمارے معاشرے کے اندر جو بدشگونی کے عقیدے اور نظریات پائے جاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے چھٹکارا حاصل کریں، اور اس کے بارے میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں کہ خدا را اپنے عقیدے کو درست کیجئے اور بدشگونی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ نفع اور نقصان کی مالک ذات صرف اور صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے، اور اسی طرح کچھ ایسی نیکیاں ہیں، اچھے اعمال ہیں کہ جن کو ہم نے بدشگونی میں ڈال دیا، اور ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ اعمال واقعی ایسے ہیں جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر ڈالتے ہیں، جو انسان کے دنیا اور آخرت کے لیے ناسور کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہم لوگ لا علمی میں کہہ لیں، دین کے معاملہ میں سستی اور غفلت کی وجہ کہہ لیں کہ ہم لوگ ان اعمال کو کیے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا آج کی اس مختصر مجلس میں آپ کے سامنے چند ایسے اعمال کا تذکرہ کریں گے کہ جن اعمال سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ان میں سے سب سے بڑے گناہ، اس کا تذکرہ کچھ اشارتاً پچھلے خطبہ میں کر دیا تھا کہ شرک جو ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ أَعْمَالُهُمْ، اور آپ نے اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میرے جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام اگر ان کے نامہ اعمال میں بھی شرک پایا گیا
اور اگر وہ بھی شرک کر بیٹھے اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کے سارے اعمال بھی ضائع کر دوں گا. یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ انبیاء کرام وہ تو شرک کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے لیے آئے. اپنی ساری زندگی انہوں نے شرک کے خلاف جو ہے وہ جہاد اور قتال کیا ہے. اور ایک جگہ پہ تو اللہ پاک نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شاف محشر ہیں، آپ ساقی کوثر ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں. فرمایا امت کو بتلا دیجئے کہ اللہ پاک نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر اے میرے محبوب آپ نے بھی شرک کیا نا، آپ کی زندگی کے بھی ساری نیکیاں وہ ضائع کر دی جائیں گی. اندازہ لگائیے شرک کی قباحت کا. لہذا ہم نے اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے، اپنی اولاد کو شرک سے بچانا ہے. جس طرح ایک بندہ کوشش کرتا ہے کہ میرا گھر اچھا ہونا چاہیے، میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، میری بیوی میرے بچے اچھے ہونے چاہیے، میری بیوی میرے بچوں کے لباس اور ان کی گزران جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. میرے بھائیوں اسی طرح سوچا بھی کریں، غور بھی کیا کریں، کوشش بھی کیا کریں کہ ہمارا عقیدہ بھی اچھا ہونا چاہیے، یہ شرک سے پاک ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کے علاوہ یاد رکھیے کہ بعض اوقات آپ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار یہ اختلافی باتیں ہیں، یہ تو صدیوں سے حل نہیں ہوئی، ان کو چھوڑ دینا چاہیے. تو یاد رکھیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لینا، کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کے لیے نظر نیاز دینا، کسی اور سے بیٹا یا بیٹی طلب کرنا، کسی اور کو رازق اور داتا ماننا، کسی اور کو گنج بخش ماننا، کسی اور کو اللہ کے علاوہ تم اگر دستگیر مان لیا، غوث آدم مان لیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو، تو یاد رکھیے یہ شرک ہے اور یہ واضح شرک ہے. اور یہ وہ شرک ہے اگر توبہ نہ کی، انسان کی نمازیں، انسان کے روزے، انسان کے حج، انسان کی زکوٰۃ، انسان کا اچھے اعمال اور اچھا اخلاق اور کردار سب کے سب جو ہے وہ ضائع کر دیے جائیں گے. اور اب آگے چلیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں نا ہم کسی بات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. کوئی خطبہ آپ کی زندگی کا، آپ دیکھیے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ جمعہ اس کا آغاز کیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی 10 سال اور چند ماہ کا عرصہ ہے، اور ہر سال میں تقریباً 52 53 51 50 جمعے آتے ہیں. ہر سال میں 2 عیدیں آتی ہیں، ہر سال میں آپ نکاح بھی پڑھاتے ہیں، آپ اس کے علاوہ بھی خطبے دیتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک خطبہ ایسا ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی تقریر نہیں کی جب تک آپ وہ خطبہ نہیں پڑھا کرتے تھے. اور آج کسی بھی مسلک کا کوئی عالم دین ہو، وہ کوئی بھی خطبہ پڑھے اور وہ بھی اس خطبے کو پڑھتا ہے. اب اس خطبے کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آپ کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں، ہر قسم کی بدعت جو ہے یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. بریلویوں کا عالم وہ بھی یہ لفظ کہتا ہے عربی میں
دیوبندی ہو وہ بھی کہتا ہے، اہل حدیث ہو وہ بھی کہتا ہے، کوئی بھی اگر مسنون خطبے کے الفاظ پڑھے گا تو یہ الفاظ وہ پڑھے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بدعت کرنے والا آدمی ہے، بدعتی کو پناہ دینے والا آدمی ہے، بدعتی کے ساتھ معاونت کرنے والا آدمی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نہ اس کی فردی عبادت قبول کرتے ہیں نہ نفلی عبادت قبول کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یار ہم سے کوئی بدعت تو نہیں ہو رہی، ہم کسی بدعت کے مرتکب تو نہیں ہیں؟ کبھی غور کیا ہو؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی کا دوسرا نام ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ یہ کوئی فتویٰ تو نہیں ہے کسی مولوی کا کہ آپ اسے اگنور کریں، آپ اس سے صرف نظر کریں، آپ سننے کے بعد اس کان میں ڈالیں اور دوسرے کان سے نکال دیں، آپ کبھی اس پہ غور ہی نہ کریں، توجہ ہی نہ کریں۔ یہ تو امام کائنات نے جب بھی اپنی زبان کھولی ہے، آپ نے یہ خطبہ پڑھا اور یہ الفاظ کہے ہیں، آخر ان الفاظ کی کوئی اہمیت تھی تو آپ کہا کرتے تھے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یار بدعت کیا ہے، ہم اس کے بارے میں غور کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بدعت ہے اور بدعت کرنے والا آدمی ہے، آپ نے فرمایا یہ اسلام کی عمارت کو گرا دیتا ہے۔ معمولی گناہ نہیں ہے، بدعت کے اثرات، یہ واقعی بدشگونی نہیں لینی چاہیے، لیکن بدعت ایک ایسا عمل ہے جو ایک معاشرے کو جہنم کی طرف دھکیل کے لے جاتا ہے۔ جو اسلام کی ایک خوبصورت عمارت، اس کو گرانے کے لیے بدعتی آدمی کوشش کرتا ہے۔ اور امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد محترم ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان گناہ سے تو توبہ کر لیتا ہے، لیکن شیطان کو گناہوں سے بھی زیادہ محبوب عمل جو ہے شیطان کو وہ بدعت ہے، کیونکہ بدعت سے آدمی توبہ نہیں کرتا، بندہ تو اسے نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگ بدعت کو سمجھتے نہیں ہیں، اور بدعت کا لفظی معنی کیا ہے؟ نئی چیز۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، تمام حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور آپ فرماتی ہیں کہ ہر وہ عمل تمہارا جو دین کے اندر نیا ہے، اللہ رب فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، اللہ تعالیٰ اسے رد کر دیں گے، وہ مردود ہے اللہ کے نزدیک۔ یعنی کوئی عمل اس وقت تک نیکی نہیں بن سکتا جب تک اس عمل میں نبی مکرم رسول معظم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ معمولی عمل نہیں ہے، پہچانے، پوچھے جا کے علماء سے کہ جی اللہ کے نبی نے بدعت کی اتنی رد کیا ہے، آخر بدعت ہوتی کیا ہے؟ دین کے اندر نئی چیزیں نکالنا، اور نئی چیزیں کیا ہے دین کے اندر؟ نئی چیزیں کیا ہے؟ وہ چیز نئی ہے دین کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر کے گئے۔ آپ کے دور میں خوشیاں ہوئی ہیں، آپ نے خوشیاں منائی ہیں، لیکن جو طریقہ خوشیاں منانے کا آپ کا تھا وہ ہمارا ہونا چاہیے۔ ہمارا دعویٰ تو ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی عقیدت کرتے ہیں، لیکن آپ کے طریقے کے مطابق اگر ہماری شادیاں نہیں ہیں، اگر ہمارے نکاح نہیں ہیں، اگر ہمارے جنازے نہیں ہیں، اگر ہماری پوتیدگیاں نہیں ہیں، اگر ہمارا ایصال ثواب نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ پھر آپ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا ہے اس سے اچھا طریقہ تو میرا یا میرے مولوی کا طریقہ اچھا ہے۔ یہ بندے کا عقیدہ اعلان کر رہا ہوتا ہے بندہ، اور اس کی بے شمار مثالیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے جانور ذبح کرنا ہے، آپ نے فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیے، یا بعض روایت میں بسم اللہ واللہ اکبر پڑھیے۔ آپ کے نہیں جی میں پہلے چارے کل پڑھوں گا، پھر میں درود تاج پڑھوں گا،
پھر درود لکھی پڑھوں گا، پھر میں جانور ذبح کروں گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو آپ نے طریقہ بتایا ہے وہ تمہیں اچھا نہیں لگا، وہ طریقہ تمہیں اچھا نہیں لگا، اور اسی کا نام بدعت ہے۔ اب دیکھیے نا کہ جس جگہ پہ جو کام آپ نے کیا ہے ہمیں وہی کرنا چاہیے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی ہے وہی کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں، جب تمہارے اندر بدعت آ جائے گی نا تو تم سے سنت چھوٹ جائے گی۔ اللہ بدعت کی اتنی، ایک میں نے پچھلا خطبہ تھا نا، بدشگونی نہیں لینی، لیکن بدعت ایسا عمل ہے کہ اگر آپ کریں گے اللہ کی سنت جو ہے اس سے اٹھ جائے گی، اللہ کے نبی کی سنت اٹھ جائے گی۔ اب میں آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں۔ ہم لوگ فوتیدگی ہو جاتی ہے، فوتیدگی ہونے کے بعد اب میں یہ بات اکثر آپ دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا جب میت کو لحد میں اتارنا ہے، جب آپ نے اس کی لحد کو بند کرنا ہے یا دھانے میں اتارنا ہے، آپ نے ایک دعا بتلائی ہے۔ وہ دعا نہیں پڑھتے ہم لوگ، آتی نہیں ہے کسی کو۔ ہم کہتے ہیں کلمہ شہادت، دعا کسی کو نہیں آتی، چھوٹی سی دعا ہے۔ آپ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے یاد کر سکتے ہیں کہ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، یہ 3 الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا میت کو اتارتے وقت، قبر کو بند کرتے وقت آپ نے یہ الفاظ پڑھنے، ہم یہ نہیں پڑھتے۔ سنت لفظ ہمیں بھول گئے ہیں اور ہم نے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا۔ بھئی کلمہ شہادت وہ افضل الذکر ہے، کلمہ شہادت کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے، لیکن جہاں کلمہ شہادت ہے وہیں کلمہ شہادت ہوگا۔ اب وہاں جہاں آپ نے ایک دعا بتائی ہے، ہم دعا کو پیچھے کر کے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو بتائی ہے نا دعا، وہ اچھی نہیں ہے، اس کا وہ کام نہیں پورا کرتی۔ جو میں پڑھ رہا ہوں نا یہ اچھا ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ گستاخی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اللہ کے نبی کی گستاخی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ عقلمند سمجھ رہے ہیں۔ آگے چلے جائیے، اب تعزیت ہے۔ آپ نے تعزیت کی کئی ایک دعائیں بتلائی ہیں، کسی کو نہیں آتی، یاد نہیں کرتے ہم لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تعزیت کے ایسے ایسے طریقے اپنی طرف سے نکال لیے ہیں جن کا اللہ کے نبی کے دور میں کوئی ثبوت نہیں تھا۔ دعا نہیں یاد کرتے۔ دعا آپ نے کیا بتلائی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھیں اس کے پاس جا کے، میت کے ورثاء کے پاس، اور اب دعائیں دینے کا وقت آ گیا۔ اب آپ اس کے لیے دعائیں دیں کہ آدم اللہ اجرک واحسن عطاک وغفر لمیتک۔ لمبی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے۔ آدم اللہ اجرک، اللہ نے، اللہ کی طرف سے جو ایک مشکل آئی ہے، تکلیف پہنچی ہے تمہارے دل کو، جو غم آیا ہے، آدم اللہ اجرک، اللہ تمہارے اجر میں اور زیادہ اضافہ فرمائے، بڑھا دے اجر کا آپ کو۔ اللہ رب العالمین آپ کو اتنا اجر دے جن کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور فرمایا وَأَحْسَنَ عَطَاءَكَ، اللہ کے علاوہ دلوں کو سکون دینے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ اس کو دعا دیں، احسن اللہ عطاءَكَ، اللہ رب العالمین تیری بہترین غم گساری کریں، اللہ پاک تجھے تسلی، تیرے دل کو سکون عطا کرے اور بڑے اچھے طریقے سے عطا کریں۔ وغفر لمیتک، اور اس کو دعا دیں کہ اللہ پاک ہماری اور آپ کی جو میت تھی، آپ کا جو بھائی، آپ کا جو بزرگ، آپ کی جو بیوی، آپ کی جو بیٹی، آپ کی جو بہن، جو بھی فوت ہوا ہے، غفر لمیتک، اللہ تیری میت کو جو ہے وہ معاف کرنے بخش دے۔ اب یہ ہمیں دعا آتی نہیں ہے، 3 گھنٹے کا ختم ہم پڑھ دیتے ہیں، دعا کسی کو نہیں آتی، کوئی نہیں دعا پڑھتا۔ یہ اور بھی دعائیں بتلائی ہیں آپ نے، یہی نہیں ہے۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، یہ دعائیں ہیں آپ نے بتلائیں۔ بھائی تعزیت کے لیے جائیں، آپ دعائیں دیں ان کو، یہ دعا آتی نہیں ہے، یہ دعا آتی نہیں ہے، بدعت آ گئی اس کی جگہ پہ۔ اور بدعت کل بدعت ضلالہ، یاد رکھیے ایک کام آپ نے نہیں کیا، ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ہم وہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں فوت ہوئی آپ کی زندگی میں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں فوت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے، آپ کی بیٹیاں فوت ہوئیں، بیٹے فوت ہوئے آپ کی زندگی میں، لیکن آپ نے جو کام کیے وہ ہمیں کیوں اچھے نہیں لگتے؟ بھئی ہم دعویٰ تو کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، وہ ہمیں اچھے کیوں نہیں لگتے؟ ہم اس کے مطابق کیوں نہیں کرتے ایصال ثواب؟ ایصال ثواب لازمی ہے، ضروری ہے، ایصال ثواب مومن آدمی کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، لیکن وہ طریقہ اللہ کے نبی کا ہمیں اچھا کیوں نہیں لگتا؟ سوال تو میرا یہ ہے، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقل مند بن گئے؟ نماز شروع کرنی ہے، آپ نماز سے پہلے بسم اللہ اللہ کے نبی نے نہیں بتلائی، اذان سے پہلے بسم اللہ نہیں بتلائی، آپ کہیں گے اللہ اکبر، نماز شروع کر دیں گے، نہ اعوذ باللہ پڑھیں گے نہ بسم اللہ، اور بعد میں بھی آپ سبحانک اللہ پڑھیں گے، اللہم باعث بینی پڑھیں گے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، جو بھی دعا آپ کو آتی ہے جو آپ نے بتلائی ہے یہاں پہ، ان دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھیں، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، یہ ہے طریقہ۔ آپ کے نہیں جی میں نے تو اللہ اکبر سے پہلے بھی درود پڑھنا ہے، بعد میں بھی درود پڑھنا ہے، پھر سبحانک اللہ پڑھنی ہے، نہیں بھائی یہ طریقہ نہیں چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا تھا؟ اس لیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کریں۔ دوبارہ بات یہ ہے، یہ اس کے لیے ایک لمبا موضوع، لیکن صرف ایک بات عرض کرنی ہے کہ بدعت نہیں کرنی، قبروں کو پختہ نہیں کرنا، قبروں کے اوپر چادریں نہیں ڈالنی، میت کے اوپر لکھائی والی چادریں نہیں ڈالنی، بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ میں یہ اکثر آپ دوستوں کو کہتا ہوں کہ اگر اس موقع پہ ہم دعوت دیں گے نا تو معاملہ بہت زیادہ، پھر لوگ کہیں گے لو جی مولویوں نے فوتگی ہوئی ہے، اتنے بھی مسئلے ہی کہتے آئے ہیں، لیکن آپ پہلے سمجھائیں، اپنے گھر والوں کو سمجھا کے جائیں کہ جس چادر کے اوپر قرآن لکھا ہوگا وہ میرے پیروں پہ نہ ڈالنا، وہ میری ٹانگوں پہ نہ ڈالنا، وہ میری شرمگاہ پہ نہ ڈالنا، قرآن کی توہین ہوگی، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ بدعت بھی ہو جائے گی، قرآن کی توہین بھی ہو جائے گی۔ عرس لگاتے ہیں ہم لوگ، اللہ کے نبی کا 1,24,000 پیغمبر ہیں، کسی کا عرس لگا ہے؟ نہیں لگا۔ 1,40,000 کے قریب صحابہ ہیں، کسی صحابی کا عرس نہیں ہے۔ 4 امام ہیں، چاروں اماموں میں سے کسی کا عرس نہیں ہے، ہم کیوں مناتے ہیں لگاتے ہیں؟ ابھی قرآن میں ہے نہیں، حدیث میں ہے نہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ قبروں کو پختہ کیوں کرتے ہیں؟ نیکی سمجھ کے نا، جو کام نیکی سمجھ کے کرو گے اور وہ دین کے اندر نہیں ہوگا وہ بدعت ہے، اور یہ بدعت جو ہے آپ نے فرمایا یہ گمراہی ہے۔ بھائیو یہ سوچیں، اس پہ غور کریں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ سب سے سچے ہیں، سب سے پیارے ہیں، سب سے اونچے ہیں، اگر آپ سب سے اونچے ہیں تو آپ کا عمل سب سے اونچا کیوں نہیں آ رہا ہمارے دماغ کے اندر؟ یہ بات کیوں نہیں بیٹھ رہی کہ جو کام آپ نے کیا اس سے اچھا کام بھی نہیں ہو سکتا کوئی؟ یاد رکھیے، اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر جو کام آپ نے کیا، جس انداز سے کیا، اس سے اچھا کام ہم نہیں تلاش کر سکتے۔ چلیں، شرک دوسرے نمبر پہ بدعت، اب تیسرے نمبر پہ آ جائیے۔ بات یہ ہے کہ واقعی بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہمارے عملوں کو ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث سے مبارک ہے، ایک آدمی رات کو سو گیا، شیطان آیا، اس نے اس کی گدی پر جو ہے وہ 3 گریں لگا دیں، گانٹھیں لگا دیں، اور اس کے بعد وہ آدمی سو گیا۔ ایک آدمی صبح کو اٹھا، اس نے صبح اٹھنے کی دعا پڑھ لی، ایک گرہ کھل گئی، اس نے وضو کیا، دوسری کھل گئی، اس نے نماز پڑھی، تینوں گریں کھل گئی۔ آپ نے فرمایا پورا دن یہ بندہ حشاش بشاش رہے گا۔ اور اگر آپ نہیں اٹھے وقت پہ، اذان ہو گئی نہیں اٹھے، نماز ہو گئی نہیں اٹھے، پھر کیا ہوتا ہے؟ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس بندے کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اچھا کوئی بچہ ہو نا بندے کا،
شادی ہوئی 20 سال بعد اللہ نے بیٹا دیا ہو، اچھا بندہ اس کو بھی پیشاب نہیں کان میں کرنے دیتا، لیکن شیطان کو روز پیشاب کرواتے ہیں ہم لوگ اگر نہیں اٹھتے تو۔ اور یہ دیکھیں، یہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث والی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر شیطان پیشاب کر گیا، پھر اگر کوئی مسئلہ بن گیا، یہ کسی نے کچھ کیتا ہے جی، عورتیں ہیں وہ اپنی جو رشتہ دار خواتین ہیں ان کی طرف سوچتی رہتی ہیں، انہیں کچھ کرتا ہونا۔ او بھائی، ہم تو روزانہ شیطان جادو کر رہا ہے، شیطان تعویذ ڈال رہا ہے، شیطان پیشاب کر رہا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے جادو کرنے کی، کسی کو جادو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کا 50,000 روپے کا جو ہے وہ آپ کا صوفہ ہے، 2 لاکھ روپے کا آپ کا بیڈ ہے، بڑا مہنگا آپ نے قلین بچھایا ہوا ہے، وہاں پہ آپ ایک تنکا برداشت نہیں کرتے، لیکن آپ لوگ اپنے کانوں میں پیشاب روزانہ شیطان سے کرواتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہے اصل بدشگونی، یہ ہے اصل بدشگونی کہ جس سے انسان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا کہ جی گھر چ برکت کوئی نہیں، کمائی بھی ہے برکت کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا دروازے کے پردہ لا دیو، پردہ لگا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد آیا، اس نے کہا جی برکت ماشاءاللہ اللہ نے کر دی ہے، یہ پردے کا کیا تعلق ہے برکت کے ساتھ؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تیرے گھر کے دروازے پہ پردہ نہیں تھا، اور جب پردہ نہیں تھا تو بے نماز آدمی کی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی، تسی سارے ہی نماز پڑھتے سی، وہ بے نماز دی نظر نہ بے برکتی ہوندی سی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی بات ہے، یہ حدیث نہیں ہے، لیکن یہ ہے بے برکتی، اس وجہ سے بے برکتی آتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا لا تنزل رحمتن، آگے چلیے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانی ہے آج آپ کو، ڈیٹیل ان کی انشاءاللہ پھر کبھی۔ لا تنزل رحمتن علی قوم فیہم قاطع رحم، فرمایا جس گھر کے اندر قطع رحمی کرنے والا کوئی بندہ ہو نا، اللہ کی رحمت نہیں آتی اس گھر میں۔ قطع رحمی کیا ہوتی ہے؟ ناراضگی، ساس بہو سے ناراض ہے، بہو ساس سے ناراض ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، رشتہ دار رشتہ داروں سے ناراض ہے، قطع تعلقی ہے، قطع تعلقی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بندہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ اس کو سلام کریں، وہ نہ جواب دے کوئی بات نہیں، آپ کو سلام کریں، نہ قطع تعلقی نہ کریں، سلام کر دیں اس کو جب بھی ملے، آپ کو جب بھی سامنے آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور پتہ یہ کتنا بڑا گناہ، آپ نے میں 3 دن سے زیادہ مومن سے ناراض رہے، یہ جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے یہ میں تو کدے حرام کام ہی نہیں کیتا۔ اگر آپ قطع تعلقی کیے ہوئے 3 دن گزر گئے، آپ حرام کے مرتکب ہیں۔ اور صحابہ نے پوچھا یہ اگر سال گزر جائے، آپ نے فرمایا کصفہ کے دم ہی، پھر تمہارے نامہ اعمال میں اتنا گناہ لکھ دیا جاتا ہے جیسے تم نے ایک مومن آدمی کو قتل کر دیا، گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ حسن روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَإِن مَاتَ دَخَلَ النَّارِ، فرمایا اگر بندہ مر گیا قطع تعلقی کی حالت میں، دخل النار، وہ جہنم میں چلا جائے۔ کبھی غور کیا ہم نے؟ بے برکتی ان چیزوں کے ساتھ گھر کے اندر، کاروبار کے اندر پڑتا ہے، یہ ہے بے برکتی والے اعمال۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں کہ خدارا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ضرور دیا کریں۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے نمو، پرورش، بڑھوتری، تمہارے مال کے اندر برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی سزا سارے علاقے کو بھی بعض اوقات مل جاتی ہے۔ اللہ بارشیں روک لیتے ہیں، بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں، جب ضرورت نہیں ہوتی، فصل پکی ہوئی ہے بارش ہو جاتی ہے۔ اپنی عشر اور زکوٰۃ دیں، اور یاد رکھیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ 5 وقت کی نماز با جماعت پہلی صف میں بیت اللہ میں پڑھیں، روز طواف کریں،
عمرہ کریں، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، لیکن اگر آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، صحابہ کرام کا، قرآن کا، حدیث کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ لوگ پکے جہنمی ہیں اگر زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ اپنے مالوں کی پوری دیا کریں، پوری زکوٰۃ دیا کریں، زکوٰۃ نہ دینا۔ اور اسی طرح اب دیکھیں نا، بدشگونی اسلام کے اندر نہیں ہے، لیکن ایسے برے اعمال ہیں جو ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹے چلے جا رہے ہیں۔ آگے چلیے، سود ہے، بچیں اس سے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ کوئی بندہ سود کا کام کرتا ہے، آپ نے فرمایا وہ بندہ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ کس کے خلاف؟ اللہ کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اس نے اعلان کیا کہ میں جنگ کر رہا ہوں، میں مقابلے میں آ گیا ہوں۔ ہے کسی کے اندر ہمت اللہ کے سامنے آنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی اور پھر اس کا اعلان کرنے کی جرت کسی میں نہیں ہے؟ لیکن اگر سودی کام کر رہے ہیں تو پھر یہ بات بن گئی ہے، پھر تو یہ بن گئی ہے۔ اور فرمایا یہ جادو جو ہم کہتے ہیں فلانے نے جادو کرتا، فلانے نے تعویذ باتیں، فرمایا قیامت والے دن وہ بندہ جو سود کا کام کرتا ہوگا، لا یقوم الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، وہ قیامت والے دن ایسے ہوگا جیسے کسی بندے کو جادو کیا ہوا ہوگا، اس کا دماغ ختم ہو چکا ہوگا، سینس لیس بندہ ہوگا وہ، میں اس طرح ہو جائے گی اس کی کیفیت۔ اور اس کے بعد کچھ چیزیں علماء کے لیے بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اذا قال الرجل لأخیہ یا کافر، اگر کوئی بھی بندہ کسی دوسرے مسلمان کو، مومن کو، خواہ وہ مولوی ہے خواہ کوئی غیر مولوی، کہتا ہے یہ کافر ہے، یہ ویسے ہی ہم کہتے ہیں او کافرہ، او منافقہ۔ آپ نے اگر کسی نے کسی کو کافر کہہ دیا، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا فقط باء بہا احدہما، ان میں سے ایک ضرور کافر ہو گیا۔ اگر تو جس کو کافر کہا وہ واقعی کافر تھا پھر تو ہوگی بات، بچ گیا وہ۔ اگر جس کو آپ نے کافر کہا وہ کافر نہیں تھا تو کہنے والا کافر ہو گیا، خواہ 5 ٹائم دا نمازی ہوئے، جمعے پڑھوندا ہوئے، علامہ ہوئے، فہامہ ہوئے، امام ہوئے، محدث ہوئے۔ اگر کسی بندے کو کافر کہہ دیا، وہ کافر تھا نہیں، تو وہ کفر والا فتویٰ اللہ کے نبی نے فرمایا اس پہ لوٹ آئے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اچھا یہ صحیح حدیث ہے، اس لیے اپنی زبان کا بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے ہوتے تھے نا، ہم معمولی باتوں پہ، معمولی جانوروں کو انہوں نے لعنت ہوتے رہتے۔ ایک مرتبہ عورت جا رہی ہے، اس کا اونٹ ہے وہ کچھ تھوڑا سا تنگ کر رہا، اس نے لعنت کی۔ آپ نے فرمایا اس عورت کو اور اس کے اونٹ کو ہم سے، ہمارے قافلے سے دور کر دو۔ جس جانور پہ لعنت کر دی گئی ہے وہ میرے قافلے میں نہیں چل سکتا۔ یہ ہیں اصل میں بدشگونیاں، یہ ہیں وہ اعمال جن اعمال کی بنا پہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے غضب نازل ہوتا ہے۔ غیبت ہے، ہم اس کو کبھی برائی نہیں سمجھتے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن نے کہا ہے، قرآن کہتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ اپنے فوت ہو گیا ہے، اس کا بھائی، سگا بھائی فوت ہو گیا ہے، اور فوت ہونے کے بعد اب وہ اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہے۔ جب بندے کا بھائی فوت ہو جائے تو اس وقت تو بندے کے ویسے ہی اوسان خطا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کتنا سنگ دل آدمی ہے جو اپنے فوت شدہ بھائی کا چھری کے ساتھ گوشت کاٹ رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ اور میں غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی کا گوشت کاٹ کے کھا رہا، اور یہ کوئی کسی کی بات نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ اور غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی کے اندر کوئی کمی ہے اسے بیان کرنا، یہ نہیں کہ کوئی کمی ہے نہیں یہ اتنے الزام لانا، الزام نہیں، الزام تراشی نہیں، کمی ہے اس کو بیان کرنا۔ ہماری مجلسیں ہی نہیں اس وقت تک پوری ہوتی جب تک ہم کسی کی غیبت نہیں کرتے۔ تو بہرحال بات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بدشگونی کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے،
بدشگونی کوئی دن منحوس نہیں، کوئی تاریخ منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی شخص منحوس نہیں، لیکن کچھ عمل ایسے ہیں جو بندے کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، برکت کو اس کے گھر سے اٹھا دیتے ہیں۔ ہمیں ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ اعمال جو ہیں نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کے اندر بھی ان اعمال کی نحوست چلتی رہتی ہے۔ بدعتی آدمی ہے، قیامت والے دن وہاں پر بھی اس کی اوپر اس کی بدعت کی نحوست چلتی رہے گی۔ شرک ہے، وہاں پر بھی بندہ جہنم میں جائے گا، جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس لیے اپنے نامہ اعمال کو ان برائیوں سے بچائیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد، اعمال، اخلاق و کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔